لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بزرگوں اور نوجوانوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے فضل اور احسان سے جامعہ رشیدیہ موضع سکھیڑا کے اندر یہ پروگرام سجایا گیا، اور اس پروگرام کے اندر مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ حضرت مولانا مفتی محمد جعفر صاحب ہم سب سامعین کے سامنے تشریف لائیں گے اور ہم سب کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفیض فرمائیں گے، لیکن یہ تو محنت ہے ہمارے استاد کرام حضرت قاری زاہد حسن صاحب کی کہ انہوں نے اپنی کوششوں اور دوڑ دھوپ کر کے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، بلکہ ان کی خوشامد درآمد کر کے کہ کسی طرح سے ہماری بستی والوں کو اللہ والوں کی اہل اللہ کی زیارت ہو جائے۔ ہماری بستی والوں کو، بعض حضرات کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ مفتی جعفر آخر کون ہستی ہے۔ مفتی جعفر جس کی ہم ہمارے تبلیغ والے کتاب پڑھتے ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات، شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کے نواسے، اور اللہ نے ان کی باتوں میں اتنا اثر رکھا ہے کہ اگر ان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو فوراً لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ بستی والوں کے لیے یہ پروگرام سجایا گیا، اس پروگرام کے لیے خرچہ کیا گیا، اور یہ نیت رکھی گئی کہ کسی طرح سے ہماری بستی کے لوگ، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان اللہ والوں کی باتیں سن لیں، اللہ والوں کے چہروں کی زیارت کر لیں، لیکن افسوس اتنی بڑی بستی ہونے کے باوجود چند مسلمان بستی کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور نوجوانوں، آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں،
آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے مصداق ہیں۔ مجھے تو لگتا نہیں ہے کسی بھی طرح سے کہ ہمارے اندر نبی کی محبت موجود ہو یا ہمارے اندر اللہ کی محبت موجود ہو، کیونکہ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت زندہ ہوتی تو ہم اپنے اس جامعہ کے اندر اپنے آنے والے مہمانوں کو دکھلاتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے وقت کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور نوجوانوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیات کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو۔ کس چیز سے بچائیں؟ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، نارا، میرے بندو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ اللہ فرما رہے ہیں، نارا، میرے بندو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو کس چیز سے بچاؤ؟ فرما رہے ہیں اللہ، نارا، میرے بندو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، آج کا نوجوان، آج کا بزرگ، میں اور آپ ہر سب اس چیز سے گزر رہے ہیں۔ میں اور آپ اس چیز پر خوب سمجھ رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی جس طریقے پر گزرنی چاہیے تھی، ہماری زندگی جس کام پر، جس فعل پر ہونی چاہیے تھی، آج ہماری زندگی اس چیز سے بالکل ہٹ کر کے گزر رہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، ہم نے خرید رکھا ہے، ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید رکھا ہے، من المؤمنین، مومنین کے، باموالہم وانفسہم، ان کی مال کو، ان کے نفس کو، باموالہم وانفسہم، بان لہم الجنہ، کس چیز کے بدلے میں؟ بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں ہم نے تمہاری جان کو، تمہارے مال کو، تمہارے نفس کو خرید رکھا ہے۔ اب حقیقت تو یہ ہے، جب اللہ نے ہمارے نفس کو خرید رکھا ہے، جب اللہ نے ہمارے مال کو خرید رکھا ہے، ہمیں خرید رکھا ہے، ہمارا پالنہار وہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تم میرے خریدے گئے ہو، تمہیں میں نے خرید رکھا ہے، مطلب یہ ہوا ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے نوکر ہیں۔ اب یہ طریقہ ہمیں آزمانا چاہیے، جو اللہ کا حکم ہمارے لیے نازل ہو گیا ہے، ہم اس میں اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی کو گزاریں، کیونکہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اگر ہمیں جنت چاہیے، تو ہمیں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ اگر اس کے برخلاف ہم نے اپنی زندگی کو گزارا، اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، تو یاد رکھنا پھر ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جس میں علماء نے لکھا ہے کہ ایسی آگ کہ جس کو 70 سال تک دہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 70 سال تک دہکایا گیا تو پھر وہ سیاہ ہو گئی۔ اے مسلمانوں، آج بھی وہ آگ بالکل سیاہ ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے نہ بچایا تو اللہ کی قسم پھر تم کیسے کہو گے میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں؟ پھر تم کیسے کہو گے میں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تھا؟
ماں ہیں، اس کا ذمہ دار ہمارے گھر کے بڑے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے کس حال میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہمارے بچے اگر چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں تو وہ کس چیز کا استعمال کر رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا فضائل اعمال کا آپ مطالعہ کرنا، اس کے اندر میں نے ایک بزرگ کا قصہ پڑھا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے دیوانے ہیں، روزانہ کتنی نمازیں نوافل پڑھتے ہیں، کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ کے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک دن ان کو شدید پیاس لگی، ایک جنگل کی طرف چلے گئے اور انہیں نے سوچا کہ شاید اللہ مجھے یہاں سے پانی میسر کر دے، میں پانی پی لوں، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ بزرگ چلتے گئے ایک بستی کی طرف پہنچے، وہاں انہوں نے دیکھا ایک کنواں موجود ہے، لیکن اس کنویں کے پاس نہ کوئی ڈول ہے نہ رسی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بزرگ پانی نکال کر کے پی لیں۔ اتنے میں ایک معصوم سی چھوٹی سی بچی آئی، ننھی سی کلی آئی، اس نے کہا اے ابا جان، لگتا ہے آپ پریشان ہیں، لگتا ہے آپ کو کوئی مصلحت سی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا ہاں میری پیاری بچی، مجھے پیاس نے تڑپا رکھا ہے، میں پیاس کی وجہ سے بے چین ہوں۔ وہ بچی کہنے لگی ابا جان یہاں آئیے، کھڑے ہو جائیے، میں آپ کو پانی پلاتی ہوں۔ وہ بچی فوراً کنویں کے پاس گئی، اس نے کچھ پڑھا اور فوراً پڑھ کر کے پانی کے کنویں میں تھوک دیا۔ اس کے بعد میں پانی ابلتا ہوا، چشمے مارتا ہوا اوپر کو آ گیا۔ اس بچی نے کہا اے اللہ والو، اے بزرگ پانی پی لیجئے، پانی پی لیجئے، اللہ نے پانی اوپر کو آوا دیا ہے، آپ اپنی پیاس کو بجھا لیجئے۔ فوراً اللہ کے ولی نے پانی پیا، اس کے بعد میں وہ پانی پینے کے بعد میں فوراً وہ پانی جہاں تھا وہیں پر چلا گیا۔ انہوں نے فرمایا اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، بتلا تو صحیح، میں تو اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوں، میں تو اتنا بڑا اللہ کا مستانہ ہوں، میں نے تو کوئی نوافل بھی نہیں چھوڑی، میں نے تو صلاۃ الحاجت بھی نہیں چھوڑی، میں نے تو صلاۃ الوضو بھی نہیں چھوڑی، میں نے تو تحیت المسجد بھی نہیں کبھی چھوڑی، لیکن مجھے پیاس لگی، میں کنویں کے پاس آیا، میرے کہنے سے پانی اوپر نہ آیا۔ اے اللہ کی بندی، اے میری لخت جگر، ذرا مجھے بتلا تو صحیح، تینے کیا اس میں پڑھ کر کے پھونک مارا ہے، تو نے کیا اس میں پڑھا ہے کہ فوراً پانی اوپر کو آ گیا۔ اس چھوٹی سی معصوم بچی نے کہا اے ابا جان، میرا کچھ عمل نہیں ہے، میں کچھ نہیں کرتی، لیکن میری ماں کا اس میں میرے ساتھ بڑا کردار ہے۔ میری ماں مجھ کو رات کے وقت اس وقت تک نہیں سونے دیتی جب تک میں خود وضو کر کے اپنے سر پر دوپٹہ رکھ کر کے کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف نہ بھیج دوں۔ یہ اسی درود شریف کا نتیجہ ہے کہ آج میں نے پانی کے کنویں میں کچھ پڑھ کر کے پھونک ماری ہے، فوراً یہ پانی چشمے ابلتا ہوا اوپر کو آ گیا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں، یہ ہماری مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں، ان ننھی پھلواریوں سے کہتی ہیں خبردار، اگر تو نے 1 گھنٹے سے علاوہ موبائل دیکھا مجھ سے برا تیرے لیے کوئی نہ ہوگا۔ او میری ماؤں، ذرا سوچو تو صحیح، تم اللہ کے پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ قیامت کے دن تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ او ذرا سوچو تو صحیح، جس عائشہ کو میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لخت جگر ہیں، نبی کی نور نظر ہیں، جس عائشہ کو میں اور آپ یہ کہتے ہیں میرے نبی سب سے زیادہ محبت عائشہ سے فرماتے ہیں، اس عائشہ سے اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں اے عائشہ خبردار ہو جا، ہوشیار ہو جا، قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر لگے گا۔ ہاں عائشہ، اللہ کے سامنے اللہ کی نگاہوں سے بچ کر کے رہنا،
اللہ کے سامنے اللہ کی نگاہوں سے بچ کر رہنا. اگر اللہ کی نگاہ تیرے اوپر پڑ گئی تو اللہ کی قسم میں محمد بھی تجھے بچا نہیں سکتا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگیں اور فرمایا یا نبی اللہ میں تو آپ کی لاڈلی بیوی ہوں, میں تو آپ کی چہیتی بیوی ہوں, میں تو تمام کے تمام نبیوں کے سردار کی بیوی ہوں, مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے, مجھے تو کوئی پرسان حال نہیں ہے, مجھے اللہ بھلا کیسے جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے. اس وقت میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں عائشہ اچھی بات ہے تو محمد کی گھر والی ہے, اچھی بات ہے محمد تجھ پہ اپنی جان کو نچھاور کرتا ہے, لیکن اللہ کی نگاہ تیرے اوپر پڑ گئی. میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں میں محمد بھی تیری جان کو نہیں بچا سکتا. آج کا ماحول دیکھیں, اتنی پابندی انہوں نے کی کہ لکھا ہے جب میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو جانتے ہو اس وقت کے بعد میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی دھوپ کو بھی اپنا چہرہ تو کیا اپنا روپٹہ بھی نہیں دکھایا. کیسا پردہ تھا. آج کی میری ماؤں کو دیکھو, آج کی میری بہنوں کو دیکھو, جن کو علماء نے کہا ہے عورت کا تو معنی ہی عورت ہے, یعنی عورت کے تو معنی ہی پردے کے ہیں. آج ہماری مائیں بہنیں ان بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں, آج ہماری مائیں بہنوں چوک و چوراہوں کی زینت بنی ہوئی ہیں. اسکول ہماری بچیاں جا رہی ہیں اپنے گلوں کو اپنے سروں کے روپٹوں کو اپنے گلوں میں ڈال کر کے اپنی زندگیوں کو گزار رہی ہیں. افسوس ہمارے بڑوں نے, ہمارے والدوں نے, ہماری ماؤں نے اپنے بچوں کو نصیحتیں کرنا بند کر دی. ہمارے والدین نے اپنے بچوں اور بچیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا بند کر دیا. ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں ہماری بہنوں کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی, ان کی بڑی اچھی تربیت ہوا کرتی تھی. ایک زمانہ تھا تم نے سنا ہوگا کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. میرے بزرگوں ہم جانتے ہیں ایک زمانہ آپ کا تھا کہ اس زمانے میں صرف ایک باپ ہوتا تھا کمانے والا, اس کے علاوہ اگر گھر کے اندر 10 افراد ہیں تو تمام کے تمام 10 افراد بیٹھ کر کے کھایا کرتے تھے. صرف باپ کمانے جائے گا, باپ تمہاری روزی کا انتظام کرے گا, تمہیں کیا کھانا ہے تمہارا باپ تمہیں کما کر کے لا کر کے دے گا. لیکن اس وقت میں اللہ نے برکت رکھی تھی. کیونکہ اس زمانے کے لوگ اللہ کی باتوں کو مان کر کے زندگیوں کو گزارتے تھے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں, آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نبی کی خاطر ہم اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں. نہ مسلمانوں, میں یہ کہتا ہوں ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم دغا کرتے ہیں پیارے نبی کے ساتھ. کیونکہ اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت ہوتی, اگر ہمیں رسول اللہ سے پیار ہوتا تو آج ہماری زندگیاں غیروں کے طریقے پر نہ گزرتی. اگر آج ہماری زندگیوں میں پیارے نبی کی محبت ہوتی تو آج ہماری زندگیاں غیروں کے طریقوں پر نہ گزرتی. میرے عزیز نوجوانوں, میرے بزرگوں, آج تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں تو دکھاؤ اپنی مسلمانی کا ثبوت. تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں, میں یہ کہتا ہوں دکھاؤ اپنے مومن ہونے کا ثبوت. کہاں ہے تمہارے مومن ہونے کا ثبوت؟ تمہاری مسجدوں کا سروے کیا جائے تو نمازی فجر سے لے کر کے ظہر تک کے نمازی, عشاء تک کے نمازی وہی 2 سے 4. اگر تمہارے گھروں کا معائنہ کیا جائے نہ قرآن کی تلاوت تمہارے گھروں میں موجود ہے. اگر تمہارے گھروں کے اندر صبح کو سروے کیا جائے اللہ کے نبی کی تعلیم تمہارے گھروں میں کوئی موجود نہیں. اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں, ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں نہ مسلمانوں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم دغا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ.
کیونکہ اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت ہوتی، اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی تو آج ہمارے چہرے نورانی ہوتے، اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی، اللہ کے نبی سے عشق ہوتا تو آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کا ماحول ہوتا، اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی، اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے عشق ہوتا تو ہمارے گھروں کا ماحول ہی کچھ الگ ہوتا کہ ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو اس زمانے کے اندر، چاہے کسی نے اپنی تبلیغی لائن کے ذریعے سے سال ہو سال اس کو جماعتوں میں جانا ہو گیا ہو، لیکن اس کے گھر کا ماحول اگر ہم دیکھ رہے ہیں، وہی فلمیں اس کے بچے دیکھ رہے ہیں، ناچ گانوں میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، وہی ہمارے تبلیغ والوں کے بچے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ میرے پاس ایک بزرگ آئے، ایک سال انہوں نے اپنا جماعت میں لگا رکھا تھا، میں کہیں سفر میں تھا، انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے ساتھ چلیے، تھوڑی سی دعا کرانی ہے، ہمارے گھر چلیے، گھر کا ماحول بہت خراب ہے، لگتا ہے میری بیٹیوں کی گودوں کو نظر لگ گئی ہے، مول صاحب بچے نہیں ہو رہے ہیں، آپ ہمارے گھروں کو چلیے۔ ہم اس کے گھر کو گئے، فوراً اس نے کہا کہ حضرت آ گئے، مولانا آ گئے، آؤ چلو ان سے دعا کراتے ہیں، ان سے سروں پر ہاتھ پھروا لو۔ میں نے ان سے پوچھا ابا جان ذرا بتلائیے، آپ نے کوئی کسی ڈاکٹر سے علاج و معالجہ نہیں کرایا؟ انہوں نے کہا میں مزاروں پر چلا گیا، پیروں پر چلا گیا، میں نے چادر چڑھا لی، جس نے کہا کہ پیر کے سامنے جا کر کے سجدہ کرنا ہے، میں نے سجدہ کر لیا، منتیں مانگ لی، لیکن اللہ نہ جانے کیا چاہ رہے ہیں، میری اس بہو کے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ ذرا بتلاؤ، تبلیغ والا ساتھی ایک سال جس کا جماعت میں لگا ہوا ہو، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے کسی اور کو، وہ غیروں کو، وہ پیروں پر جا کر کے منت سماجت کر رہا ہے، پیروں پر جا کر کے کلیر جا کر کے یہ منت کر رہا ہے، اے پیر مجھے اللہ لڑکا دے دے یا لڑکی دے دے، میری بہو کی گود جو اجڑی ہوئی ہے اس کو بسا دے۔ ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، آج ہمارے ماحول کیا ہو رہے ہیں۔ یہ تبلیغ والے ساتھی ہر کوئی ایک سا نہیں ہوتا، کچھ ہمارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں دین تو ہے لیکن دین کی سمجھ بالکل موجود نہیں ہے۔ سروے کرنا آپ اپنی بستیوں کا، اپنے محلوں کا، اپنی مساجدوں کا، اپنے مکانوں کا، اپنے نوجوانوں کا، میں گارنٹی کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں اور میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، اپنے ہمارے ماں باپ جو یہ کہہ رہے ہیں میری اولاد میرے لیے جان نچھاور کرتی ہے، ہاں تم رات کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر کے کہنا اے میرے بیٹے آجا میرے پاس آجا، تو نے 1 مہینے پہلے یا 15 دن پہلے کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہوگی، آجا مجھے بتا دے تو امام صاحب نے جب تکبیر کہی تھی نماز جنازہ کے لیے تو امام صاحب نے اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھا تھا وہ بتائے گا۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک، وہ تمام سنا دے گا، پھر کہے گا ہاں امام صاحب نے دوسری تکبیر کہی، درود شریف پڑھا، اس کے بعد میں جب وہی بوڑھا باپ اپنی اولاد سے پوچھے گا بتلا میرے بچے اس کے بعد امام صاحب نے کیا پڑھا، وہ بچہ اگر شرما جائے تو سمجھ لینا تم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، تم نے اپنے بچوں کے ساتھ بڑی دشمنی کا معاملہ کیا ہے، کیونکہ ایک دن مجھے اور آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا اگر ہمارے میت سامنے پڑی ہو اور ہمارے بچوں کی زبانوں پر اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا یہ دعائیاں الفاظ موجود نہ ہو تو یاد رکھنا وہ اللہ بھی مجھے اور آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ذمہ دیا ہے، جس طرح سے ایک گاؤں کا پردھان ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تمام کے تمام بستی والوں کو لے کر کے چلنا،
اس کی نگرانی میں جو بھی کام ہو اس کی نگرانی میں ہو، اور جس طرح سے ایک ضلع کا ایک ودھایک ہوتا ہے، ضلع کے اندر جو بھی کام ہو رہے ہوں گے وہ ودھایک کی نگرانی میں ہو رہے ہوں گے، اسی آیت کے اندر میرے پیارے اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والو بندو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے بیوی بچوں کو۔ کس طرح سے بچاؤ گے اور کس طرح سے ہم بچا رہے ہیں؟ میرے بزرگوں بتلاؤ تو صحیح، میرے کس نوجوان کو اللہ کا بتلایا ہوا کلمہ یاد ہے؟ میرے کس نوجوان کو پیارے نبی کا نام یاد ہے؟ میرے کس نوجوان کو سورہ فاتحہ بالکل صحیح یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، کیونکہ آج ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دی لیکن قرآن کی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں۔ ایک زمانہ تھا میرے نبی کا زمانہ، اس زمانے میں میرے نبی نے سمجھایا، اے میرے پیارے صحاباؤ، اگر تمہیں دشمن یہ کہے کہ اے لوگو، اے صحاباؤ، ہم تمہاری جان کو بخش دیں گے، تمہارے حالوں پر رحم کر دیں گے، تو بتلاؤ تم میرے دین کو چھوڑ دو گے، غیروں کے طریقے کو اپنا لو گے؟ اس وقت میں صحابہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اب جان تو جا سکتی ہے لیکن ہم آپ کے دین کو بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی تو نتیجہ تھا کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے پیارے صحاباؤ، اگر کسی انسان کو دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو، وہ میرے پیارے طلحہ کو دیکھ لے۔ کیا سامنے آیا تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے؟ جانتے ہو، لکھا ہے روایتوں کے اندر، جب میرے نبی پر دشمنوں نے حملہ کیا، میرے نبی کو مارنا چاہا، اور دشمنوں نے یہ طے کر لیا کہ نعوذ باللہ آج محمد کی جان کو لے کر کے رہیں گے، آج محمد کو نعوذ باللہ قتل کر کے رہیں گے، اس وقت میں جب تیروں کی بوچھار پیارے پیغمبر پر آ کر کے لگنے لگی، اس وقت میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، اور یوں لکھا ہے روایتوں کے اندر، پہلے دانا ہاتھ یوں اپنے نبی کے سامنے کر دیا، تیروں کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا، اور لکھا ہے روایتوں کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ یوں گر گیا، شل ہو گیا، پھر دوسرا ہاتھ سامنے کیا، دشمنوں نے اس ہاتھ پر تیر برسائے، یہ گر گیا، پھر چھاتی پر دشمنوں نے وار کیا۔ اس وقت میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے پیارے صحاباؤ، اگر آج دنیا کے اندر کسی انسان کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو، وہ میرے پیارے طلحہ کو دیکھ لے۔ آج میرے بزرگوں او میرے نوجوانوں، آج ہم سے نہیں کہا جا رہا تمہیں جہاد کرنا ہے، آج ہم سے نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں اپنی جانوں کو غیروں کے سامنے سپرد کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، نہیں نہیں، بلکہ آج ہم لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں، قل لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو اپنے دل میں بسا لو، اس کلمے کو اپنے دماغ میں بسا لو۔ یہ جو کلمہ ہے جو تمہاری سوچوں تک محدود ہے، اس کلمے کو یہاں لے کر کے آ جاؤ۔ جب ہم اپنا اس کلمے کو اپنے دل کے اندر بسا لیں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری زندگیوں کے حال ہی کچھ الگ ہوں گے، ہماری چال کا طریقہ ہی کچھ اور ہوگا، ہمارے چلنے کا انداز ہی کچھ الگ ہوگا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے نبی کے زمانے کے اندر مسیلمہ ابن کذاب جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا میں نبی ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، اس وقت میں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی نے بلایا کہ اے میرے پیارے صحاباؤ
بتلاؤ مسیلمہ ابن کذاب کو دعوت دینے کے لیے کون جائے گا؟ اس وقت میں کوئی کھڑا نہ ہوا۔ میرے نبی نے پھر فرمایا اے میرے پیارے صحاباؤ بتلاؤ مسیلمہ ابن کذاب کو کلمے کی دعوت دینے کے لیے کون جائے گا؟ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر جب میرے نبی نے تیسری مرتبہ کہا کہ بتلاؤ مسیلمہ ابن کذاب کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے کون جائے گا، اس وقت میں گھٹنوں کے بل ایک بوڑھا صحابی کھڑا ہوا جس کا نام حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ میں مسیلمہ ابن کذاب کا سامنا کروں گا، اگر وہ مانا ٹھیک ہے، نہ مانا تو میں اس کو قتل کر کے رہوں گا، اگر تب بھی نہیں مانا چاہے مجھے اپنی جان گنوانی پڑ جائے، مجھے اپنے بچوں کو یتیم کرنا پڑ جائے، چاہے مجھے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا پڑ جائے، لیکن آج میں مسیلمہ ابن کذاب کو دعوت الا اللہ دے کر کے رہوں گا۔ اس وقت میں جانتے ہو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کیسے تھے؟ علماء نے لکھا ہے، روایتوں میں بھی آتا ہے، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے بالکل گندے تھے، کپڑوں پر پیوست لگے ہوئے ہیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جا میرے پیارے صحابہ، اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تجھے اپنے امن میں رکھے، اللہ تیرا محافظ ہے، جا اس کا مقابلہ کرنا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور جا کر کے کہا مسیلمہ ابن کذاب نے کیوں آئے ہو؟ مسیلمہ ابن کذاب سے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے مسیلمہ ابن کذاب، جو تو ڈھونگ رچا رہا ہے، جو تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یا تو آج تو اس چیز سے باز آ جا، ورنہ تیرا اور میرا جو مقابلہ کرے گی یہ تلوار سامنے ہوگی، آج فیصلہ ہو جائے گا کہ تو حق پر ہے یا محمد الرسول اللہ حق پر ہے۔ اس وقت میں جانتے ہو مسیلمہ ابن کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے بندھوا دیا اور کہنے لگا اے حبیب میں تیری جان کو بخش دوں گا، لیکن صرف ایک مرتبہ کہنا ہوگا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، محمد الرسول اللہ کو ٹھکرانا ہوگا، ان کے لائے ہوئے دین کو چھوڑنا ہوگا، میں تیری جان کو بخش دوں گا، ورنہ اگر تو نے میری بات کو نہیں مانا تو آج میں تجھے ہلاک اور برباد کر دوں گا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، کہنے لگے اے مسلم ابن کذاب او ظالم، تو مجھے مار سکتا ہے، تو میرے بدن کے، میرے جسم کے ہر عضو کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، لیکن جو میں نے اسلام قبول کیا ہے وہ سچا اسلام ہے، وہ محبت والا اسلام ہے، وہ ہمیں سچی تعلیم سکھلاتا ہے۔ تو جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کا باغی ہے، اللہ کے رسول کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، میں تجھے نہیں اپنا سکتا، میں تجھے آخری نبی نہیں تسلیم کرتا۔ اس وقت میں مسیلمہ ابن کذاب نے کہا کہ لاؤ تلوار لاؤ، حضرت حبیب کے اس حبیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ روایتوں کے اندر آتا ہے او مسلمانوں، جس دین کو تم یہ سمجھتے ہو یہ دین میرے اور آپ کے باپ دادا کی وراثت میں ملا ہے، اس روایت کو سنو اور اس کو دیکھو کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کو میرے اور آپ تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اور جسم کے کتنے ٹکڑے کرائے ہیں۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے مسیلمہ ابن کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے اتنے پوروے کٹائے، پھر کہا بتلا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت حبیب نے کہا ایک بار نہیں 100 بار کہوں گا، تو جھوٹا ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ کا باغی ہے۔ حضرت حبیب نے جب یہ بات کہی مسیلمہ ابن کذاب نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ہاتھ کاٹ دیا جائے، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر کہا بتلا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت حبیب نے کہا میں ایک بار نہیں 100 مرتبہ یہی کہوں گا، تو جھوٹا ہے، تو زانی ہے،
تو بدکار ہے، تو تہمت باندھ رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اپنے آپ کو نبی تسلیم کرانا چاہتا ہے، میں تجھے نبی تسلیم نہیں کر سکتا۔ پھر آیا ہے روایت کے اندر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کونی تک یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا گیا، وہ مسلمانوں پھر یہاں تک کاٹ دیا گیا، پھر دوسرے ہاتھ سے باری باری یہاں تک کاٹ دیا گیا، پھر پاؤں سے پیر کی انگلیوں کو کاٹا گیا، پھر یہاں سے ٹخنوں کو کاٹ دیا گیا، پھر پوچھا بتلا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب نے کہا میں ایک بار نہیں 100 مرتبہ یہی کہوں گا، تو جھوٹا ہے، تو بدمعاش ہے، تو بدکار ہے، تو اللہ کا باغی ہے، میں تجھے آج نبی تسلیم نہیں کروں گا۔ او مسلمانوں پھر مسیلمہ ابن کذاب کے گھٹنوں تک پہ بدن کو کاٹ دیا گیا، پھر ران کو کاٹ دیا گیا، یہ دھڑ بچا ہے۔ پھر کہا اے حبیب بتلا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب نے کہا میں ایک بار نہیں 1,00,000 مرتبہ یہی بات کہوں گا، تو جھوٹا ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو کتا ہے، تو کم بخت ہے، میں اس بات کو نہیں تسلیم کر سکتا کہ میں تجھے اللہ کا آخری نبی مانوں۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے وہ مسلمانوں یہاں تک کاٹ دیا گیا، تمام عضو کے حصے حصے کر دیے گئے، اللہ کے لاڈلے حبیب کے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بدن کو شہید کر دیا گیا، آخری حصہ بچا ہے۔ حضرت حبیب سے پوچھا بتلا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب نے کہا اے مسلم ابن کذاب میں اب ایک بار بھی نہیں، تو میرے زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن آج میری ایک آخری وصیت سن لے، جب تے نے اتنے ٹکڑے میرے کر دیے ہیں، میرے جسم کے ہر عضو کو کاٹ دیا ہے، میرے اس عضو کو کسی چیز کے میں بھر کر کے میری ماں کے پاس پہنچا دینا، اور یہ کہہ دینا کہ اے ماں تیرے بیٹے نے، تیرے لخت جگر نے مسیلمہ ابن کذاب سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا، تمام عضو کے حصے کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے، لیکن محمد الرسول اللہ کے دین سے نہیں پھرا، محمد الرسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ جانتے ہو اس وقت میں تمام کے تمام عضو کو کاٹ دیا گیا، پھر آخری الفاظ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ روح پرواز کر گئی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب میرے پیارے پیغمبر کو پتہ چلا، اے اللہ کے نبی آپ نے حبیب کو بھیجا تھا مسیلمہ ابن کذاب سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن اس اللہ کے دشمن نے جو اپنے آپ کو نبی تسلیم کرانا چاہتا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم جائیں، ہم اس کو شہید کر ڈالیں، ہم اس کو قتل کر ڈالیں، اللہ کے اس دشمن کو، اللہ کے اس دشمن سے اس پاک زمین کو جو ناپاک اللہ کا بندہ پھر رہا ہے، اس زمین کو پاک کر دیں۔ اس وقت میں ان کی والدہ کے پاس خبر آئی کہ دیکھو تمہارا بیٹا دین کی دعوت کو لے کر کے گیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو مسیلمہ ابن کذاب کے پاس پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ماننے سے انکار کیا اور تمہارے لخت جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ آج تمہارا بیٹا اللہ کے حوالے ہو گیا ہے۔ اس بوڑھی ماں نے کہا بتلاؤ میرے بیٹے کی زبان سے آخری الفاظ نکلنے والے کیا تھے؟ انہوں نے کہا تمہارے بیٹے کی زبان سے جو آخری الفاظ نکلے تھے وہ یہ تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ او میرے پیارے بزرگوں، او میرے نوجوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے پیارے صحاباؤں نے کتنی قربانیاں اس دین کے خاطر دی ہیں کہ یہ دین میرے اور آپ تک پہنچ جائے، اور اس دین کے ساتھ ہم کیسا کام کر رہے ہیں، کیسا کھلونا کام کر رہے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح۔ میرے پیارے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اپنی زندگیوں کے اندر بدلاؤ لاؤ، اپنے آپ کو
کو بدلو، اپنے آپ کو پیارے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ پھر ہم اور آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے حالات ہی کچھ اور ہوں گے۔ جو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کوئی بھی نتھو خیرہ آ کر کے میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی آ کر کے کچھ کہہ جاتا ہے، لیکن اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہوگی اور ہم اپنے زندگیوں میں نبی کے طریقے کو کر کے دکھائیں گے، ان کی نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے اپنی زندگی میں عمل کریں گے، نبی والے اخلاق لوگوں کو دکھائیں گے، تو انشاءاللہ غیر بھی دیکھ کر کے یہ کہیں گے ہاں وہ نبی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نبی ایسی تعلیم دے ہی نہیں سکتا۔ ہمارا تو کام یہ تھا لوگوں کے اندر امن کا ماحول پیدا کرنا، لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھائی آپس میں ناراض ہے، آپس میں ماں بیٹی کی نہیں بنتی، آپس میں ساس بہو کی نہیں بنتی، آپس میں سسر اور داماد کی نہیں بنتی۔ میرے پیارے بزرگوں، میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو کام کرنا چاہیے، جس چیز سے جڑنا چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر لانی چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مجھ سے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے اور آئندہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔